علیکم، دس از سونیا ستی۔ آج کا ویلاگ بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں آزادی اظہار رائے سے متعلق، کیونکہ ان دنوں اس پر بہت زیادہ بات ہو رہی ہے، بہت زیادہ بحث ہو رہی ہے کہ شاید پاکستان میں آزادی اظہار رائے نہیں ہے، یا اس پر قدغن لگنے جا رہی ہے، یا اس پر پابندیاں لگنے جا رہی ہیں۔ اس پر آج کے پروگرام میں بات کریں گے، آج کے ویلاگ میں بات کریں گے کہ بیسیکلی آزادی اظہار رائے ہے کیا اور اس پر ہمارا آئین کیا کہتا ہے۔ یقیناً ناظرین، آزادی اظہار رائے کو ہمارے آئین میں بنیادی حق تو تسلیم کیا گیا ہے، لیکن آرٹیکل 19 جو آئین کا آرٹیکل 19 ہے، اس میں کچھ حدود و قیود بھی بیان کی گئی ہیں۔ اب آئین کا آرٹیکل 19 کیا کہتا ہے، یہ ذرا میں آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں کہ آزادی اظہار رائے اس بات سے مشروط ہے کہ اس سے اسلام کی عظمت، پاکستان یا اس کے کسی حصے کی سلامتی، سیکیورٹی، دفاع، خود مختار ممالک کے ساتھ دوستانہ تعلقات، اخلاقیات، ملک کا امن و امان، عدلیہ کا احترام مجروح نہ ہو اور اس سے مجرمانہ سرگرمیوں کی ترغیب نہ ملے۔ یہ جناب ہمارا آئین کا آرٹیکل 19 ہے۔ دوبارہ اگر میں آپ کو بتاؤں تو پاکستان یا اس کے کسی حصے کی سلامتی، سیکیورٹی، دفاع یا خود مختاری پر آپ سوال نہیں اٹھا سکتے، اس کے خلاف جا کر آپ بات نہیں کر سکتے۔ یہ تو پاکستان کے آئین میں لکھا ہے۔ اب دنیا کے تمام معاشرے آپ دیکھ لیں، دنیا کی بڑی بڑی جمہوری قوتیں آپ دیکھ لیں، جمہوری ممالک آپ دیکھ لیں، کئی بھی مادر پدر آزادی جو ہے وہ نہیں ہے، اور نہ ہی مادر پدر آزادی جو ہے اس حوالے سے بات کی جاتی ہے۔ پوری دنیا میں میڈیا کے حوالے سے لائبل لاز موجود ہیں۔ اب برطانیہ جسے مدر آف آل ڈیموکریسیز کہا جاتا ہے، وہاں کا اگر آزادی اظہار رائے کے حوالے سے آپ وہاں کے آئین میں کیا لکھا ہے وہ میں آگے جا کر آپ کو بتاؤں گی پوری ڈیٹیل۔ لیکن اب ذرا آ جاتے ہیں کہ یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ فیک نیوز اور ڈس انفارمیشن جو ہے وہ ملک کی سلامتی کے لیے خطرہ ہے اور اس پر چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے، اس سلسلے کو بند ہونا چاہیے۔ یہ اب بحث کیوں ہو رہی ہے، گورنمنٹ کیوں اس پر ایک قانون لا رہی ہے، اس پر ذرا آتے ہیں۔ اب ناظرین، اس سے پہلے یہ آپ کو سمجھنا ضروری ہے کہ جو انفارمیشن وار ہے یا جو پروپیگنڈا وار ہے، یہ دنیا کا سب سے خطرناک جنگی ہتھیار بن چکا ہے، جس کا تذکرہ کل پاک فوج کے سپہ سالار جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے بھی اپنے خطاب میں کہا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا دشمن غیر روایتی ہتھ کنڈوں باشمول پروپیگنڈا اور ڈس انفارمیشن کے ذریعے مذموم مقاصد حاصل کرنا چاہتا ہے، اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ یعنی پڑوس ملک بھارت کی ہی آپ اگزامپل دیکھ لیں کہ بھارت کس طریقے سے اپنے میڈیا کے ذریعے پاکستان کے خلاف پورا ایک پروپیگنڈا کر رہا ہے اور پاکستان کے خلاف زہر اگل رہا ہے۔ اب افسوسناک بات یہاں پر یہ کہ بعض اوقات ہمارے اپنے جو چینلز ہیں، ان کی دی ہوئی جو فیک نیوز ہوتی ہیں، ان کو دشمن جو ہے وہ ہمارے ہی ملک کے خلاف استعمال کر رہا ہوتا ہے۔ اور اس سے بھی بڑی بدقسمتی ہمارے ملک کی یہ ہے کہ الیکٹرانکس میڈیا کے حوالے سے قوانین موجود نہ ہونے کی وجہ سے فیک نیوز پر کنٹرول کرنا مشکل ہے۔ یہ اس فیک نیوز کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا کیونکہ اس حوالے سے کوئی قانون ہی موجود نہیں ہے کہ اگر آپ کوئی فیک نیوز دیتے ہیں تو اس کی سزا کے اس حوالے سے کوئی قانون موجود نہیں ہے، اور اسی کا فائدہ جو ہے وہ کچھ جو اندرونی عناصر ہیں جس کا تذکرہ آرمی چیف نے بھی کیا، وہ اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور اپنے ہی ملک کے خلاف ہرزہ سرائی کرتے ہیں، اور اپنے ہی چینلز پر بیٹھ کر اپنے ہی ملک کے خلاف کوئی ایسی بات کر رہے ہوتے ہیں، اپنے سیکیورٹی اداروں کے خلاف ایسی بات کر رہے ہوتے ہیں جس سے ایک تو دشمن کے بیانیے کو تقویت ملتی ہے، دوسرا جو دشمن ملک ہے وہ اسے ہمارے خلاف جو ہے وہ استعمال کرتا ہے۔ ریسنٹ کچھ ایک دو انسیڈنٹ ہیں، اس حوالے سے میں چاہ رہی ہوں کہ آپ سے شیئر کر دوں۔ حالیہ کچھ اس طرح کے واقعات ہیں، ویسے تو درجنوں بے شمار ہیں۔ افغانستان کا علاقہ ہے پنجشیر، جہاں پر بھارتی میڈیا نے پاکستان کا F-15 لڑاکا طیارہ گرنے کا دعویٰ کیا، اور اس دعوے کے حق میں جو ویڈیو انہوں نے چلائی وہ 2018 میں امریکہ میں گرنے والے طیارے کی ویڈیو تھی۔ اب اس سے آگے بھی بڑی دلچسپ بات ہے کہ جو مناظر وہاں پر دکھائے گئے اس ویڈیو میں، وہ ویڈیو گیم کے مناظر تھے۔ اب ہونا کیا چاہیے تھا، اس پر ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہمارے جو جرنلسٹ ہیں، جو صحافی ہیں، وہ اس پر ایک کاؤنٹر نیریٹو لے کر آتے، اس بات کو غلط ثابت کرتے۔ لیکن ہوا یہ کہ ہمارے کچھ جرنلسٹ، سارے نہیں، سوشل میڈیا پر آج کل جو ہے وہ جس طریقے سے کچھ صحافی حضرات جو ہیں وہ سرگرم نظر آتے ہیں، انہوں نے اس کو پروموٹ کرنا شروع کر دیا، اسے ڈیفینڈ کرنا شروع کر دیا، اپنی ہی ریاست کے وہ خلاف ہو گئے اور یہ ثابت کرنے کی کوشش شروع کر دی کہ ہاں وہ جو لڑاکا طیارہ تھا وہ پاکستان کا ہی تھا۔ اس کے علاوہ افغان سفیر کی بیٹی کے معاملے پر جس طریقے سے سارے معاملے کو پولیٹیسائز کیا گیا، جس طریقے سے سارے معاملے کو لیا گیا، وہ بھی سب کے سامنے ہے۔
इसके साथ साथ ریسنٹ حالیہ ایک اور واقعے کی اگر میں بات کروں تو کابل میں پاکستان کے سفارت خانے کے باہر امراللہ صالح کی کال پر ٹوٹل جو لوگ تھے جن کی جانب سے احتجاج کیا گیا وہ 70 لوگ تھے، اور باقاعدہ طور پر جو ترجمان طالبان ہیں ذبیح اللہ مجاہد صاحب، انہوں نے پریس کانفرنس کر کے یہ کہا کہ اس پورے پروٹیسٹ میں جو ہے وہ 70 لوگ موجود تھے، لیکن ہوا کیا؟ کچھ جو ہمارے نام نہاد صحافی ہیں انہوں نے سوشل میڈیا پر اس واقعے کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا، پوری کوریج کی، اور پھر بیانیہ کیا بلڈ کیا، نیریٹو کیا دیا کہ جو ISI چیف ہیں ہمارے جنرل فیض حمید، ان کے دورہ کابل کا یہ ریئیکشن تھا، یہ نیریٹو دیا گیا ہمارے جو نام نہاد کچھ جرنلسٹ ہیں سوشل میڈیا پر۔ ایک تو انہوں نے سارے معاملے کو کوریج دی، اور پھر ISI چیف کے دورے کو اس کے ساتھ کنیکٹ کیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ کیونکہ یہ دورہ کیا گیا تو اس کے رد عمل میں یہ جو ہے لوگ بڑی تعداد میں وہاں پر آئے اور انہوں نے پروٹیسٹ کیا اور پتہ نہیں کیا کیا، یعنی اپنے ہی ملک کو بدنام کیا گیا، اپنے ہی ملک کے سیکیورٹی اداروں ان کے سربراہان پر انگلیاں اٹھائی گئی۔ ایسے بے شمار واقعات ہیں، یہ تو چند ایک دو واقعات میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں کہ یہاں پر اپنے ہی ملک اور اپنے ہی ملک کے جو سلامتی کے ادارے ہیں ان کے خلاف بات کرنے میں کوئی ایسیٹیشن نہیں، کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہے، حالانکہ پاکستان کے آئین یعنی آرٹیکل 19 جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا اس کے اندر واضح طور پر موجود ہے کہ اس حوالے سے ہمارا آئین کیا کہتا ہے۔ اب ناظرین ذرا آ جاتے ہیں حکومت یہ جو PMDA بل لے کر آ رہی ہے۔ ایک تو فیک نیوز کے حوالے سے میں نے بات کی، یہ جو سارے سینیریوز آپ کے سامنے رکھے، کچھ انسیڈنٹ ریسنٹ جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر حکومت فیک نیوز پر 25 کروڑ جرمانے کا قانون لانا چاہتی ہے تو پھر مجھے بتائیں کہ اس میں غلط کیا ہے؟ کیا اعتراض فیک نیوز کو ختم کرنے پر ہے، 25 کروڑ پر ہے، یا پھر اس قانون پر ہے؟ ایک تو یہ فیک نیوز کا معاملہ ہو گیا، دوسرا حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ چھوٹے یا تنخواہ دار جو طبقہ ہے یا ورکرز ہیں ان کے تحفظ کے لیے کوئی قانون لایا جائے۔ اگر حکومت ان کے تحفظ کے لیے قانون لانا چاہتی ہے تو پھر اس میں کیا غلط ہے؟ اب قانون کے مسودے میں کیا لکھا ہے کہ قانون کے مسودے میں میڈیا ورکرز کو عارضی بنیادوں پر نہیں بلکہ مستقل بنیادوں پر کانٹریکٹ سائن کر کے رکھا جائے اور ان کو وہ تمام سہولیات دی جائیں جو کہ کارپوریٹ سیکٹر کے ملازمین کو دی جاتی ہیں۔ اب کارپوریٹ سیکٹرز کے ملازمین کو جو مراد دی جاتی ہیں ان میں ظاہر میڈیکل ہوتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ گریجویٹی فنڈز ہوتے ہیں، ایک وقت کا کھانا اور دیگر جو مراد ہیں شامل ہیں، اس پر گورنمنٹ بات کر رہی ہے۔ اور پھر سب سے امپورٹنٹ بات کہ جو ادارے اپنے ورکرز کو تنخواہ نہیں دیتی اور کئی مہینے بلکہ کئی سالوں تک تنخواہ نہیں ملتی، اس سے پہلے ان میڈیا مالکان کے خلاف کارروائی کے لیے کوئی فورم موجود نہیں تھا، اس لیے کیونکہ قانون ہی موجود نہیں تھا۔ اب حکومت جو ہے وہ ہائی کورٹ کے ریٹائرڈ ججز کی سربراہی میں ایک کمیشن بنانے جا رہی ہے جو تنخواہ نہ دینے والے میڈیا مالکان کے خلاف کارروائی کر سکیں گے، اور اس کمیشن کے فیصلے کے خلاف اپیل صرف اور صرف سپریم کورٹ میں ہو سکے گی۔ اب مجھے بتائیں کہ اس میں غلط کیا ہے؟ الیکٹرانک میڈیا ورکرز اور الیکٹرانکس میڈیا کو ریگولیٹ کرنے کے کوئی قوانین اس سے پہلے موجود نہیں تھے، کس کو کس قابلیت کی بنیاد پر کس عہدے اور کس تنخواہ پر رکھنا ہے، کس کو کب اور کیسے نوکری سے نکالنا ہے، اس پر کوئی بھی قانون موجود نہیں تھا۔ اب گورنمنٹ جو ہے وہ اس پر قوانین بنانے جا رہی ہے، تو مجھے بتائیے کہ اس میں غلط کیا ہے، اس میں مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ صرف ایک ہے کہ اس ملک میں سب کو مادر پدر آزادی چاہیے، سب کو یہ چاہیے کہ کوئی جس کی مرضی پگڑی اچھال دے، کسی ادارے پر آپ جب بھی بات کر لیں، ملک کی سلامتی پر آپ جو مرضی بات کر لیں، آپ کو کوئی پوچھنے والا نہ ہو۔ ویلاگ کے سٹارٹ میں نے آپ سے بات کی تھی کہ میں ذرا برطانیہ کے قانون کے حوالے سے بات کروں گی، برطانیہ کے قانون کی اس وجہ سے کہ کیونکہ برطانیہ جو ہے وہ اسے مدر آف آل ڈیموکریسیز کہا جاتا ہے، یعنی جمہوریت کی ماں کہا جاتا ہے، تمام جو جمہوری ممالک ہیں ان کی ماں، اور سب سے پرانی جمہوریت بھی ہے برطانیہ۔ اب آزادی اظہار رائے سے متعلق برطانیہ کا قانون کیا کہتا ہے؟ جناب برطانیہ کے آئین کا آرٹیکل 10 ہے، آرٹیکل 10 ہے، اور ہیومن رائٹس ایکٹ، اس کے ہیومن رائٹ ایکٹس 1998 میں کیا لکھا ہے؟ سب سے پہلے یہ لکھا ہے کہ قومی سلامتی کے اوپر آپ بات نہیں کر سکتے، یہ برطانیہ کے قانون میں ہے۔ جغرافیائی حدود کے بارے میں آپ بات نہیں کر سکتے،
لوگوں کی حفاظت یعنی پبلک سیفٹی کو لے کر آپ کوئی ایسی بات نہیں کر سکتے. پھر جرم کو روکنے کے لیے جو کچھ کیا جاتا ہے، جو اقدامات کیے جاتے ہیں، اس کے خلاف آپ بات نہیں کر سکتے. پھر ان کے قانون میں یہ چیز بھی ہے کہ ہیلتھ آفیسر یا ہیلتھ سے ریلیٹڈ جو عملہ ہے وہ کبھی بھی کسی بھی معاملے پر میڈیا پر آ کر بات نہیں کرے گا. اگر آپ میڈیا کے سامنے آتے ہیں تو پھر آپ کو نوکری سے فارغ کیا جائے گا. اور اس کے بعد اگر کوئی بات خفیہ بتائی جائے اور اگر آپ اس کو آگے پھیلا دیں تو اس کی بھی اجازت وہاں کا قانون نہیں دیتا. لیکن پاکستان کے اندر جو ہوتا ہے وہ سب کے سامنے ہے. اب ہماری فوج اور ہماری جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں ان کے اوپر کس کس طرح کے الزامات نہیں لگتے. اب برطانیہ کے اندر میڈیا، جو برطانوی میڈیا ہے خاص کر، وہ اپنی فوج اور برطانیہ کی جو ایجنسی ہے MI6 اسے مقدس گائے کی طرح دیکھتی. اس کے خلاف کوئی بات نہیں کر سکتا، کوئی اس کے خلاف بات نہیں کر سکتا. اب میں ذرا آپ کو ایک ایگزامپل دیتی ہوں. 2004 کے اندر برطانیہ اور امریکہ نے الجزیرہ ٹی وی پر حملے کی پوری ایک پلاننگ کی تھی، ایک پلان کیا تھا، اور پھر یہ خبر لیک ہوئی. جب یہ خبر لیک ہوئی تو پھر برطانوی اٹارنی جنرل نے اخباروں کے خلاف سیکرٹ ایکٹ کو استعمال کرنے کی دھمکی دی تھی، اور یہ کہا تھا کہ جن لوگوں کی طرف سے، جن اخباروں کی طرف سے کیا، ان کے خلاف سیکرٹ ایکٹ کی انہوں نے دھمکی دی تھی. یہ جناب برطانیہ کے قانون میں موجود ہے، واضح طور پر برطانیہ کے آئین کا آرٹیکل 10 ہے. اب برطانیہ، جس طرح میں نے بات کی کہ مدر آف آل ڈیموکریسیز اس کو کہا جاتا. اب ناظرین مسئلہ یہ کہ پاکستان میں ہر کسی کو مادر پدر آزادی چاہیے. آپ جو مرضی بولیں، جس کی پگڑی اچھالیں، اداروں کے خلاف جو مرضی بولیں، قومی سلامتی کے معاملات پر جو مرضی بولیں، دشمن کے نیریٹو کو آپ جتنی مرضی تقویت دیں، آپ سے کوئی سوال نہیں ہونا چاہیے. یہ جناب ڈیمانڈ کی جاتی ہے پاکستان کے اندر. لیکن ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ ہر چیز بولنا ضروری نہیں ہے، خاص کر وہ نیشنل ایشوز جن کے ساتھ ہمارا قومی مفاد وابستہ ہو. دنیا کے تمام ممالک اور کچھ ممالک کی اگزامپلس بھی میں نے آپ کے سامنے رکھی. ہر ملک نے اپنے لیے کچھ سٹینڈرڈز بنائے ہوئے ہیں، کچھ ریڈ لائنز بنائی ہوئی ہیں کہ ہم نے ان کو عبور نہیں کرنا. اگر کریں گے تو یہ ہمارے ملک اور ملک کی سلامتی کے خلاف ہوگا. لیکن پاکستان کے اندر ایسا کچھ نہیں. ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. فیصلہ آپ نے کرنا ہے. ویڈیو کے حوالے سے فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے. اگر میری ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. تھینک یو سو مچ.